میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنے پیاروں کے جانے کا دکھ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اب وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان بالکل ابتدائی دور میں تھا، پہلی بار جب کسی انسان نے اپنے پیارے کو مرتے دیکھا ہوگا، اسے کیا لگا ہوگا؟ ہماری اسلامی تاریخ، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لمحہ تب آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مار دیا. وہ زمین پر پڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر کتنا پریشان ہوا ہوگا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بے جان جسم کا کیا کروں. وہ اسے کاندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب سے پہلے استاد کو بھیجا. وہ استاد ایک کوا تھا. اس کوے نے زمین کھودی، اپنا مردے ساتھی کو دفنایا، اور یہ دیکھ کر قابیل چیخ اٹھا کہ افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. یہ انسان کا موت سے پہلا انکاؤنٹر تھا، اور یہ پہلی قبر تھی جو ایک پرندے، ایک کوے نے ہمیں کھودنا سکھائی. یہ تو تھی مذہب کی بات. سائنسدانوں کو عراق میں شانیدار کیو سے کچھ ایسی قبریں ملی جو تقریباً 60,000 سال پرانی تھی. آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی خاص بات کیا تھی؟ ان ہڈیوں کے پاس پھولوں کے ذرات ملے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جانور اپنے مردہ ساتھیوں کو چھوڑ کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن انسان نے آج سے 60,000 سال پہلے بھی نہ صرف اپنے پیارے کے لیے گڑھا کھودا، اس کو چھپایا، بلکہ اس پر پھول بھی رکھے. یہ پھول اس بات کا ثبوت تھے کہ انسان نے اس وقت یہ مان لیا تھا کہ اس کے پیارے کا جسم مٹی میں جا رہا ہے، لیکن ہمارا پیار، ہمارا تعلق وہ ختم نہیں ہوا. یہ تدفین، یہ شانیدار کیو، یہ اصل میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا پہلا ثبوت ہے جو زمین پر آج بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان نے موت کو اتنی آسانی سے قبول کر لیا؟ یعنی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے سینکڑوں پلانز ہیں، اچانک موت آتی ہے اور سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. کیا انسان نے موت کے سامنے اپنی بے بسی تسلیم کر لی؟ ایسا نہیں ہے. دنیا کی سب سے پہلی لکھی ہوئی کہانی گلگامش کی داستان ہے. ہزاروں سال پرانی بات ہے. گلگامش بادشاہ کا جگری دوست انکیڈو مر گیا. اس کی موت پر بادشاہ پاگل ہو گیا. اسے دکھ تھا اپنے دوست کے جانے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس کا جگری دوست مر سکتا ہے تو اسے بھی موت آ جائے گی. وہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راز ڈھونڈنے نکلا. اس نے دنیا چھان ماری، لیکن آخر میں خالی ہاتھ لوٹا. یہی وہ خوف ہے جس کے بارے میں مشہور فلسفی سقراط نے کہا تھا، موت سے ڈرنا دراصل جہالت ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ موت کیا ہے. ہو سکتا ہے موت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہو. اس لیے گلگامش کی طرح موت سے بھاگنے سے بہتر ہے کہ سقراط کی طرح ہم موت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ موت ہے کیا. موت کو ہر تہذیب اور ہر مذہب نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیل کیا ہے. ہندو مت اور بدھ مت میں تناسخ یعنی اواگون کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح کبھی بھی نہیں مرتی، صرف جسم بدلتی ہے، جیسے ہم پرانے کپڑے اتار کر نئے پہن لیتے ہیں. اسی لیے وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ جسم کی اہمیت ان کی نظر میں روح کے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دی ممی مووی یا احرام مصر کی تصویریں دیکھی ہوں گی. آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اتنا تام جھام کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ موت کی اوبسیشن میں مبتلا تھے. انہوں نے اپنی پوری معیشت، یہاں تک کہ پوری سائنس صرف ایک چیز پر لگا دی کہ موت کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ جو بڑے بڑے پیرامڈز آپ دیکھتے ہیں، یہ صرف قبریں نہیں تھیں، بلکہ ان کی نزدیک یہ ریزوریکشن مشینز تھیں. یہ مشینیں ان کے خیال میں ان کی روحوں کو ستاروں تک پہنچاتی تھیں. ان کا عقیدہ بڑا دلچسپ تھا. یہ کہتے تھے کہ جب انسان مرتا ہے تو آخرت میں اس کے دل کا وزن کیا جاتا ہے. ایک ترازو میں انسان کا دل رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کی ایک گاڈس مات کا پر رکھا جاتا ہے. اگر دل گناہوں سے بھاری ہو گیا تو وہیں اسے ایک درندہ کھا جائے گا. اگر دل پر سے ہلکا نکلا تو اسے ہمیشہ کی ابدی زندگی مل جائے گی. اسی لیے یہ لوگ لاشوں کی ممی بنا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے. وہ ان لاشوں کے ساتھ سونا، چاندی، کھانے پینے کا سامان اور بک آف ڈیتھ بھی رکھتے تھے. جس طرح آج کل بچے پیپر میں جاتے ہوئے بوٹیاں بنا کر جاتے ہیں، اپنی نقل بناتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب الاموات، بک آف ڈیتھ بھی ان کی چیٹ شیٹ تھی. اس کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ فرشتوں نے کیا سوالات کرنے ہیں اور ان سوالات کے ہم نے کیا جواب دینے ہیں.
یعنی یہ لوگ موت کو ایک امتحان سمجھتے تھے جس کی یہ تیاری پوری زندگی کرتے تھے۔ وائکنگز میری پسندیدہ سیریز ہے۔ ریگنر لاتھبروک میرے پسندیدہ فکشنل کریکٹر میں سے ایک ہے۔ اس سیریز میں آپ نے والہالا، تھور، اوڈن اس طرح کے الفاظ ضرور سنے ہوں گے۔ موت سے متعلق وائکنگز کا نظریہ دنیا جہان سے الٹ ہے۔ جہاں باقی دنیا مرنے سے ڈرتی ہے، یہ لوگ مرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ انہوں نے موت کو گلوریفائی کیا۔ ان کے نزدیک بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرنا یا بڑھاپے میں مرنا شرم کی بات تھی۔ اسے یہ لوگ سٹار ڈیتھ یعنی بیکار موت کہتے تھے اور اسے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص ہاتھ میں تلوار تھامے لڑتے ہوئے مارا جائے، صرف اسی کو والہالا ملے گی۔ والہالا کیا ہے؟ والہالا ان کے دیوتا اوڈن کا ایک بہت بڑا محل ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہم جسے جنت کہتے ہیں، وائکنگز اس کو والہالا کہتے تھے۔ ان کے خیال میں والہالا میں روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ سارا دن لڑتی ہیں اور رات کو دیوتاؤں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں، شرابیں پیتی ہیں، پارٹی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وائکنگز جب جنگ میں جاتے تھے تو وہ موت سے بھاگتے نہیں تھے، بلکہ موت کو گلے لگاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آج کا ہی دن ہو جب ویلکیریز یعنی آسمانی مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں انہیں لینے کے لیے آئیں گے، اس لیے وہ جی جان سے لڑتے تھے۔ انسان نے موت کا خوف ختم کرنے کے دو ہی طریقے بنائے ہیں۔ یا تو وہ مصریوں کی طرح موت کی تیاری کرتا تھا تاکہ موت کا ڈر ختم ہو جائے، یا وائکنگز کی طرح موت کو گلوریفائی کرتا تھا کہ موت اسے انعام لگنے لگے، بوجھ نہ لگے۔ تاریخ کے یہ سارے ورق پلٹنے کے بعد، چاہے وہ گلگامش کی مایوسی ہو، مصریوں کی ممیاں ہوں یا ہندو مت کا آواگون کا نظریہ، سب سے مکمل اور اٹل حقیقت ہمیں قرآن پاک نے بتائی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں یہ ساری بحث سمیٹ دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقے کا لفظ بڑا اہم ہے۔ ہم کوئی بھی چیز کھائیں، اس کا ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ صحیح بخاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راستہ عبور کرنے والے۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان نے جب بھی موت سے لڑنے کی کوشش کی وہ ہارا ہے۔ سکون صرف اس بات میں ہے کہ ہم مان لیں کہ ہم مسافر ہیں اور یہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ موت اٹل ہے، یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی نارمل پروسیس ہے تو ہمیں اس سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ جو موت کا نام سن کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کی سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارا دماغ ہے جو ہمیں ڈراتا ہے؟ اگلی ویڈیو میں ہم تاریخ سے نکل کر اپنے دماغ کے اندر جھانکیں گے کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے۔ تب تک اپنے پیاروں کو یاد رکھیں اور جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔